بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله عليهم أجمعين آل قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين ووصف الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم صلاة محمد سورہ نمبر 64 سورہ قلم آیت 4 اس کی تلاوت آپ کی ہدیہ سماعت کی. اس میں پروردگار عالم نے وہ جو کائنات کی حقیقتوں سے واقف ہے، جس نے اس پوری کائنات کو سجا کے انسان کے حوالے کیا اور اس انسانیت کی حفاظت اور ہدایت کے لیے اپنے محبوب کو آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری دین اور آخری کتاب دے کر زمین پر بھیجا. جہاں انسان کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، جس کو بنا تو اس نے فخر محسوس کیا تھا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین کے پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو بنایا، لیکن اسی نے قرآن میں یہ اعلان کیا کہ یہ انسان ضلال و مبین کو مبتلا ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے حبیب کو بھیجا طے کرے کہ انسان میں اور ان کے کسی چیز کی تعریف نہیں کی کہ تم بہت اچھے فوجی کمانڈر ہو، تم بہت اچھے تجار ہو، لیکن تعریف کی تو اس کی کہ تمہارا اخلاق یقیناً سب سے عظیم ہے. سبحان اللہ. یہ کم نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 40 سال کا زمانہ جو ہے قبل بعثت، قبل نبوت کا زمانہ ہے، یعنی کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی. اب اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ 40 سال میں نبوت ملی تو یہ 40 سال کی زندگی کس کھاتے میں لکھی جائے گی کہ کہاں گزری؟ سوال کرنا پڑے گا نا، ہمیں تھوڑی دیر غور کرنا پڑے گا کہ یہ زندگی کہاں گزری اور رسول نے اس زندگی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ فاران کی چوٹیوں پر جب سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا تو اگر یہ کہا ہوگا کہ اب تک جو زندگی گزری وہ تو گزری، اب میں نبی ہو گیا ہوں، اگر ایسا کوئی جملہ ہوتا تو اس جملے کو، اس بات کو مان لیا جاتا کہ نبوت اب ملی. لیکن آپ نے اس 40 سالہ زندگی کے اخلاق کو ضمانت کے طور پہ پیش کر کے یہ کہا کہ میں اگر تم سے کوئی بات کہوں تو تم یقین کرو گے. تو ان چھوٹوں نے مل کے ایک سچ بولا کہ اس زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، اس لیے یقین کر لیں گے. یعنی کہ اپنے اخلاق کا، اپنی صداقت کا کلمہ ان کافروں سے پہلے پڑھوا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال آپ نے اپنے اخلاق سے تبلیغ کی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے. وہ زمانہ جس میں انسان ظلم کر کے فخر محسوس کرتا تھا، آپ اس کو معمولی ظلم سمجھتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو دفنا کے فخر کرے، بے گناہ بیٹی کو دفنا کے فخر کرے، اور صرف باپ فخر نہ کرے بلکہ اس قبیلے کا شاعر بھی فخر کرے اور اس پر باقاعدہ قصیدے لکھے جائیں کہ ہمارے قبیلے کے سب سے بہترین داماد جو ہے قبر ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی فرمائش اور خواہش نہیں ہوتی. جب سماج اتنی برائیاں اختیار کر لے تو پھر اسے ضلال و مبین کہتے ہیں کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. میں اگر اپنے سماج کا ذکر کروں تو
تو 60-70 سال پہلے جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپس میں جب شادی کا ذکر ہوتا تھا تو لڑکی کا رشتہ آتا تھا تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ جو رشوت نہ لیتے ہوں. لیکن 70 سال میں آزادی کے بعد حالات کیا ہو گئے کہ اگر پیغام آئے، رشتہ آئے لڑکی کا، اور یہ کہا جائے کہ صاحب لڑکا جو ہے IAS ہے، تو ہلکے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آفس اٹیچ ہے یا چارج ہے اس کے پاس. یہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہ صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رشوت مل رہی ہے، لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب سماج میں کسی برائی کو مانیتا مل جائے تو اس کا مٹانا بہت مشکل ہے. ویسا ہی سماج اس وقت تھا جس وقت لڑکیوں کو زندہ دفنا کے فخر محسوس کیا جاتا تھا، جس وقت کافروں کو لوٹنا جو تھا وہ کاروبار تھا، آپس میں نفرتوں کا مزاج تھا، ظلم و بربریت کا دورہ تھا. اس ماحول میں رسول نے اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو پہچانوایا. اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ حضور کو کسی نے محمد نہیں کہا. جب گمسن تھے تو آپ کو یتیم عبداللہ کہہ کے یاد کیا. جب تھوڑا سا شعور آیا تو آپ صادق اور امین کہلانے لگے. صلوات بھیجیں محمد صلی محمد. اب اخلاق کا اس سے بڑا ثبوت کیا دیا جائے کہ اللہ نے گواہی دی کہ تمہارا اخلاق سب سے بلند عظیم ہے. اس لیے کہ کوئی عام آدمی کہتے کہ صاحب یہ بہت بڑے شاعر ہیں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن کوئی مستند شاعر کہتے ہیں، کوئی بہت بڑا نقاد کہتے ہیں، جسے بڑا علم ہو وہ کہتے ہیں، تو بات الگ ہے. اب اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود کے عظیم و فائز ہیں. تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیسا دور ہے کہ آپ لوگوں کو دوزخ سے جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کے جواب میں پھول برسانے کے بدلے لوگ پتھر مار رہے ہیں. آپ زخمی حالت میں گھر میں آتی تو ایک بھائی جس کی عمر 10 سال، اس نے وعدہ کیا تھا دعوت الرشیدہ میں. بڑی عجیب سی بات ہے تاریخ اسلام کی کہ حضور نے دعوت الرشیدہ میں ایمان کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا. دعوت الرشیدہ میں حضور نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے رسول النبی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس کار رسالت میں میری کون مدد کرے گا. مددگار مانگا تھا، کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو میرا مددگار ہوگا، جو میرا حامی ہوگا، جو میرا ناصر ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. یہ پہلا وعدہ ہے جو رسول نے اس زندگی سے متعلق انسانوں کے درمیان کیا. باقی باتیں سب قیامت کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے، قبر میں آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، شفاعت کروں گا، یہ سب مرنے کے بعد کی بات ہے. زندگی سے متعلق صرف ایک وعدہ ہے کہ جو میرا اس وقت اس کا وعدہ کرے گا. اسی بچے نے پوچھا کہ یہ آپ کا خون کیسے بہ رہا ہے؟ کہا کہ مکے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، جب میں باہر نکلتا ہوں تو وہ میرے پتھر مارتے ہیں. کہا تو ٹھیک، کل سے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اب آپ سمجھے کہ جو جس کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور نے کہ انا ولی من نور واحد، سمجھ میں آئی اللہ کی حکمت کہ اسے 30 سال چھوٹا کیوں رکھا، کیونکہ جو بچوں کے ذریعے حملہ کرنے والے ہیں تو اس کا بچپنا کام آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہ ایک ساتھ بھی پیدا کر سکتا تھا کہ ایک بھائی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بھائی کے یہاں دوسرا پیدا ہوا، لیکن اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا. اب بات آئی ہے تو میں کہتا چلوں اس لیے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ تو حضرت علی کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں. آپ نے کہا کیا پڑھا دیا تھا؟ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور ان کو قرآن سنانا شروع کر دیا اور یہ کر دیا. میں نے کہا لیکن یہ سب باتیں ہم سے آپ کیوں کرتے ہیں؟ بولے وہ تو یہی بات غلط ہے آپ کی بنیادی طور پر کہ کیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے. تو میں نے اور کام پیدا ہوا کہ وہ تو بت خانے میں پیدا ہوئے. تو میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو کیا کروں؟ اس لیے کہ یہ سوال الجھا ہوا تھا کہ ایک عورت جو مدد مانگنے کے لیے گئی ہے بڑی سخت کیفیت میں،
جو درد ذیل ہے اور اسے مشکل ہے اس وقت، اس کے سامنے دیوار کیوں پھٹی؟ شان تھا ذہن کے بھائی کیوں ایسا ہوا؟ اگر خدا نہ خاصہ، لیکن اللہ بھی تعارف کرانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حیدر کی ماں ہے. ورنہ دیوار پھٹنے کے بعد کون سا مرد ہے جو اس دیوار کے اندر داخل ہو جائے گا؟ اس سے بھاگنا تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ بھاگ پڑے وہاں سے، لیکن اندر تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا چونکہ آپ جیسے مسلمان پیدا ہونے والے تھے اور اللہ کو تو معلوم ہوگا کہ کون کون پیدا ہوگا، کیا کیا اعتراض کریں گے، اس لیے جناب فاطمہ بنت اسد پہ الہام کیا کہ تم دروازے کی طرف مت بڑھنا، دیوار کی طرف بڑھنا در بنانا ہمارا کام ہے. اس لیے آپ دیوار کے ذریعے گئیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ یہ بت خانے میں نہیں بلکہ اللہ نے جس نے دیوار کو ایک بار پھاڑا پھر ملا دیا. اور کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس وقت دیوار ملی ہو تو چیخنے اور چلانے کی آواز آئی تو کہا ہے میں بن گئی، گھر کو گھبرا گئی. اور 3 دن تک جناب ابو طالب، یہ جناب رسول خدا، کوئی ڈھونڈتا ہوا نہیں ملتا کہ یہ بیگم کہاں چلی گئی ہماری. اس کیفیت میں اگر کوئی عورت گھر سے چلی جائے تو آپ بتائیے کہ فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب منصوبہ بند معاملات ہیں، سب کو الہام ہوا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. تو اس میں ہم کچھ نہیں بڑھا رہے ہیں، وہ قادر مطلق جو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے کہ اس نے کچھ فضیلتیں رسول کو دی ہیں اور کچھ رسول کو بذریعہ آل محمد فضیلتیں دی ہیں. صلوات علی محمد. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سمجھیں کہ میری کیا مثال ہے، لیکن شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فضیلت رسول کو نہیں دی، اپنے حبیب کو ایک فضیلت نہیں دی، شہادت، اور وہ اپنی نمازوں کے ذریعے دی. میں نے صاحب ایک ہی فضیلت تو کئی فضیلتیں ہیں ایسی جو نہیں ملی رسول کو. مثلاً جیسے طول عمر نہیں ملی، جناب لوگوں کو ایک لمبی عمر ملی، رسول کو نہیں ملی. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ امام کیوں غیبت میں ہے؟ اس لیے کہ وہ طول عمر جو فضیلت انہیں ملی تھی حضرت نوح کو، وہ ان کی حال میں ہے موجود. اگر جھولے میں حضرت عیسیٰ بولے تھے تو ان کا نائب ان کی گود میں آ کے کہے گا کہ بتائیے کیا سناؤں. اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے بڑھا دیا نہیں بڑھا دیا آپ نے، کہ رسول نے تو قرآن نہیں سنایا، جن کے قلب پہ نازل ہوا تھا یہ سنانے لگے. تو میں کہا آپ کی سمجھے بات نہیں آتی کیا؟ کبھی کبھی شاگرد کا علم استاد کے تعارف کا ذریعہ بنتا. اگر حضور سناتے تو کس کو سناتے؟ کون تصدیق کرتا؟ حضور کو سنا کر حضرت علی نے یہ بتایا کہ میں ہی نہیں جانتا بلکہ یہ تصدیق کرنے والا مجھ سے بہتر جانتا ہے. یہ فضیلت رسول کی ہے، حضرت علی کی نہیں ہے. ارے جن کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھتے ہو، اگر ایک بچے نے آن کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو تعجب کیا ہے؟ اسے معجزہ رسول سمجھو، اسے حضرت علی کی فضیلت مت سمجھو. اب وہ رسول جو کسی معجزے کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، وہ 40 سال کی زندگی گزارتے ہیں. میں جوانوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں انہوں نے کوئی معجزاتی زندگی نہیں گزاری، بالکل عام زندگی ہے. میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ 13 سال کی عمر میں جناب اللہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ 24 سال 25 سال کی زندگی اس شان سے گزاری کہ وہ خاتون جو ملکۃ العرب کہلاتی تھی، جن کے پاس بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آئے تھے، انہوں نے ان سے زوجیت کا پیغام بھیجا کہ مجھے آپ اپنی زوجیت میں لے لیں اور آپ سے شادی ہوئی اب ہوگا. اب یہ زمانہ جو ہے آپ کی عمر 25 سال ہے اور جناب خدیجہ کم سے کم 15 سال بڑی ہیں آپ سے. ابھی مکے کی سرزمین پر تبلیغ نہیں ہوئی ہے، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ میں رسول ہوں. لیکن اپنا اخلاق اور انسانی ہمدردی یہ ہے کہ ایک دن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بہت قبیلہ خاطر ہیں، اداس ہیں، مضمحل ہیں، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بہت پریشان ہیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ملکۃ العرب نے سوال کیا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ کے چہرے پر یہ پسماندگی، یہ اداسی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے؟ کہ میرے خدیجہ تم نہیں دیکھتی کہ مکے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا، یہ انسانوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں.
اکثر لوگ ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان خدیجہ کی دولت میں پلے، نہیں، مسلمان نہیں پلے، انسان پلے، انسان پلے، مسلمان نہیں پلے۔ اور جیسے ہی جملہ سنا ویسے ہی اشارہ کیا اپنی کنیزوں کو، اور کنیزیں سمجھ گئیں اپنے مالکین کے اشارے کو، اور فوراً وہ دولت جو آپ کے پاس ذخیرہ تھی، جو اپنے کاروبار کی تھی، وہ فوراً ان کے سامنے لا کے ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا سونا اور چاندی کا کہ ایک بار ایک طرف جناب خدیجہ بیٹھی تھی اور ایک طرف رسول اللہ، تو ایک دن دونوں کے قد سے اونچا ہو گئے، اور آپ نے کہا میرے سید و سردار یہ سب آپ کا ہے، اور آپ نے وہ دولت انسانیت کے لیے استعمال کر دی، یہ ہے آپ کا ملک۔ اور پھر اس احسان کا ذکر تبلیغ میں کبھی نہیں کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تمہارے خاکے چھوڑوائے تھے۔ یہ ہے ملکی عظمت، یہ ہے آپ کا اخلاق۔ کبھی نہیں کہا کہ تم میرے پتھر مار رہے ہو، تم مجھے تانے دیتے ہو، تم مجھے گھر سے نکالتا ہو، تم نے میرا بائیکاٹ کیا ہے، میں تو وہ ہوں کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ کہیں کوئی جملہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ خلق کی عظمت ہے، اخلاق کی عظمت یہ ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی فاتح اس شان سے اس ملک میں داخل نہیں ہوا، اس شہر میں داخل نہیں ہوا جہاں سے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا ہو، جس شان سے رسول رحمت داخل ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں سفید پرچم تھا، تاریخ انسانیت گواہ ہے، آج بھی اگر سفید پرچم کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سمبل آف پیس مانا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ گولے نہیں برسائے جاتے۔ اسی لیے ایمبولینس کا رنگ بھی سفید ہے کہ اگر یہ میدان میں ہے تو اس کے اوپر گولا نہ مارا جائے، یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ جنگی معاملات میں بھی یہ اصول آج بھی ہے۔ آپ سفید فلیگ لے کر مکے میں داخل ہوئے، وہ مکہ جس نے آپ کی زندگی تنگ کر دی تھی، اور آپ کو قرآن نے اجازت دی کہ رسول جنہوں نے تمہیں بے گھر کیا تھا تم ان کو شہر بدل کر سکتے ہو، اے رسول تمہیں جنہوں نے ستایا تھا تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن یہ اخلاق رسول ہے کہ آپ نے کہا آج عام معافی کا اعلان ہے، جو خانہ کعبہ میں چلا گیا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے گھروں میں چلا گیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ خبردار کوئی کسی بزرگ کے اوپر بدتمیزی نہ کرے، کسی عورت کی بے حرمتی نہ ہو، خبردار کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی تعلیمات کو فراموش کر کے بچوں پر گولیاں چلا کے نعرہ تکبیر بلند کرنے والے مسلمان ننگے اسلام تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے، اس کی امت پر اعتراض ہے جو رحمت للعالمین ہے، جس نے دشمنوں کو معاف کیا ہے، جنہوں نے زخمی کیا تھا، جنہوں نے 3 سال اتنی سختی برتی کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اس سختیوں میں، اس لیے کہ کھانا نہیں مل سکا، غذا نہیں مل سکی، اور یہ لوگ اس ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ مربی اس کا احسان کیسے جتایا جائے، کیسے مانا جائے کہ جس کی وجہ سے حضور مکے میں تھے، جب انتقال ہو گیا جناب ابو طالب کا تو اللہ نے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس نے کہا کہ مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا مکہ۔ ہم پر اعتراض ہے کہ ہم اس کی امت میں ہیں لیکن ہم آتنکوادی ہیں، کیوں؟ کیونکہ کچھ مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ 150 بچوں کو مار دیا گیا اسکول میں جا کے، گولیاں چلا دی گئی اور نعرہ تکبیر بلند کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ جب اس سے پہلے RSS کے وائس پریزیڈنٹ نے تقریر کی عید میلاد النبی کے موقع پر، اسکول ہندوؤں کا تھا، سرکاری اسکول تھا، اسی کا بنوایا ہوا تھا، اور اس نے یہ اعتراض کر دیا کہ مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میری تقریر تھی، میں نے کہا کہ آپ نے ایک جملہ تو بہت اچھا کہا کہ مسلمانوں کو امریکہ کے بارود نہیں خریدنی چاہیے، اس سے تو میں متفق ہوں، لیکن جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے تو مسلمانوں میں 2 کردار بہت واضح ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو گھوڑے کی کمر پہ بیٹھ کے آئے تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جنہوں نے ہندوستان کی زمینوں پر قبضہ کیا، حکومت بنائی، قلعے بنائے، اور جب مرے تو ان کے مقبرے بنے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ تھا جو ہاتھوں میں تسبیح لے کے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، انہوں نے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے دلوں پہ حکومت کی۔
اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کا نہ کوئی قلعہ تھا، نہ کوئی محل تھا، نہ جاگیر تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ان کے مزارات پر رونق ہیں، اور وہ جو بہت مہنگے مقبرے بنے تھے ان پر کتے بھی موتنا پسند نہیں کرتے. دنیا کا بہت بڑا مقبرہ، بہت قیمتی مقبرہ تاج محل ہے. کسی مسلمان سے پوچھیں کہ تم نے شاہجہاں کو فاتحہ پڑھی، اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں تاج محل دیکھنے آیا تھا. فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خواجہ غریب نواز کے ہاں جائیں، نظام الدین اولیاء کے ہاں جائیں، شاہجہاں صاحب کی درگاہ میں جائیں، کسی درگاہ میں چلے جائیں، غیر مسلم بھی ہوگا تو سر جھکا کے جا رہا ہوگا. یہ دو کردار بہت واضح ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور یہ جملہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چونکہ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں وہاں پر ایک مزار ہے سید حسین شرف الدین شاہ ولایہ صاحب کا، جہاں پر سانپ اور بچھو نقصان نہیں پہنچاتے. وہاں بہت تعداد میں پائے جاتے تھے. جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں سانپ بچھو بہت ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس ہم میں صرف ہم ہی نہیں تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. آج آپ جا کے دیکھ لیجئے انہوں نے اس زہریلے جانور کا آتنک ختم کر دیا. جس کا دل چاہے ان کے مزار پہ جا کے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھ سکتا ہے. شکل دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اتنا زہر ہوتا ہے اس کے اندر کالا بچھو کہ اگر یوں کر کے دبا دے تو زہر نچل جائے گا. لیکن وہ ڈنک نہیں مار سکتا، اس لیے کہ اللہ والے نے وعدہ کر دیا ہے. بس یہی چاہتا ہے پروردگار عالم، کیونکہ انسان کی فطرت کو اس نے یہ رکھا ہے کہ جس انسان کو وہ محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے اس جیسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں کچھ اسی ٹائپ کے ہیئر اسٹائل ہیں، اسی ٹائپ کی داڑھیاں ہیں، اسی ٹائپ کی مونچھیں ہیں، وہی پھٹے ہوئے پینٹ ہیں. اس لیے جس سے منسیت ہے ویسا ہی لباس ہے، ویسا ہی کٹ ہے، ویسا ہی اسٹائل ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ایسی ذات ہوگی جسے اس نے حبیب کہہ دیا. اور شاید یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے تو کچھ اور اس سے خوبصورت آیت نازل کر دی، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. اگر تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ مسلمان محبوب ہو جائے گا اللہ کا، اور جب اللہ کا محبوب ہو جائے گا تو پھر آپ بتائیے پھر کائنات میں رکھا کیا ہے؟ پھر تو سب کچھ اس کے اختیار میں ہوگا، وہ جو چاہے گا کہے گا. اب آپ دیکھیے گا کہ آپ نے حضور نے 40 سالہ زندگی بالکل عام طریقے سے گزاری. آپ نے مستقل طریقے سے اور وہی کے نزول کے مطابق زندگی گزاری. وہی تو 40 سال کے بعد شروع ہوئی، لیکن آپ کی زندگی کے 40 سالوں میں تو کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ جہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ عمل قبل نبوت کرنا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. ایسا کبھی نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی اسی طریقے سے گزری. اب آپ دیکھیے گا کہ کیا رتبہ اللہ نے عطا کیا. یہ اعلان تھا آپ کا کہ آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ ہم جیسے تھے. آپ بتائیں کہ جس وقت کافر نے کہا کہ ذرا پیڑ کو چلا کے دکھا دیجئے، یعنی کہ کافروں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ جو ادھر سے آتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا. پیڑ کو چلا کے دکھا دیجیے، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ادھر سے آئے گا تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا، ہم جیسا نہیں ہوگا. پیڑ کو چلا کے دکھا دیا، کہا کہ نہیں زمین پہ جادو چل جاتا، ذرا آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں گے. آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے. مجھے شق القمر کا معجزہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت کافر کے کہنے سے اللہ کے رسول نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جو نازل ہوئی ہو کہ یہ تم نے توڑ پھوڑ کیوں مچا دی، کافر کے کہنے سے ہمارا چاند کیوں توڑ دیا. کوئی آیت نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے اسے مختار کائنات بنایا ہے جو تجھے اپنا جیسا مت سمجھنا. اور یہ اللہ کے اس آخری نبی نے اس شان سے ہمارے سامنے توحید پیش کی ہے کہ 1400 سال سے مسلمانوں کا ایک فرقہ بھی آپ کو اللہ یا اللہ جیسا نہیں کہتا. اپنے جیسا کہنے والے پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شریک کہنے والا کوئی پیدا نہ ہوا. اس احتیاط سے آپ نے توحید پہنچائی ہے. لیکن آج کی تاریخ 28 صفر، اس سے پہلے
2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم دو تاکہ میں تمہیں کچھ تحریر کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو. میں بالکل بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ٹیچر نے اپنا پورا کورس کرا دیا ہو، پورے کورس پڑھا دیا ہو، اور اس کے بعد کلاس میں وہ آگے یہ کہے کہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کر لو، اور کوئی کھڑا ہو کے یہ کہتے رہتا کہ صاحب پڑھا تو دیا پورا کورس، آپ نے اب کیا ضرورت ہے، کورس کی کتاب کافی ہے. تو یہ بتائیے اس ٹیچر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن نے اجازت دی تھی کہ جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے انہیں گھر سے نکال دو، لیکن رسول رحمت نے دشمنوں کو گھر سے نہیں نکالا. لیکن صحابیوں نے کچھ درمیان میں اتنی بدتمیزی کی کہ آپ کو کہنا پڑا مخروج نکل جاؤ میرے گھر. تاریخ موجود ہے. واقعہ کربلا سنگین ترین واقعہ ہے انسانیت کا، لیکن تاریخ اسلام کا سب سے برا واقعہ یہ لگتا ہے کہ رسول کی زندگی میں، رسول کی موجودگی میں صحابہ کرام کے درمیان میں کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ قرآن کافی ہے، آپ کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سلام کروں گا ان کی عظمتوں کو کہ رسول کی بیٹی نے اپنے باپ کو اس آخری قول کو صرف ایک دعوے سے ثابت کر دیا. ایک احسان ہے رسول کی بیٹی کا پوری انسانیت پر کہ اگر حکومت تمہاری جائیداد ضبط کر لے تو حکومت پہ دعویٰ کر سکتے ہو. اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا نہیں تھا. یہ سب سے پہلا دعویٰ رسول کی بیٹی نے کیا ہے کہ اگر حکومت بھی تمہاری جائیداد پر قبضہ کرے تو تم دعویٰ کر سکتے ہو. یہ غلط بات ہے کہ فیصلہ کیا ہوا، لیکن یہ حق پوری انسانیت کو دے کے گئی. اور حضور کی بیٹی نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ جب داؤد کے وارث سلیمان ہو سکتے ہیں تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی. اور گواہی میں ام ایمن کو پیش کیا جو جناب عبداللہ کی کنیز تھی، رسول اللہ کو ملی تھی اور اب آپ کے پاس تھی. آپ سوچیے عملی طور پہ بھی آپ نے ثبوت دیا. وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، تو قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکے. رسول کی بیٹی اپنے باپ کو قول کو اس میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ رسول جو کہہ رہے تھے، میرے بابا جو کہہ رہے تھے، اگر وہ تم کر لیتے تو تم گمراہی میں نہ جاتے، لیکن تم نے نہیں مانے. اب تم حدیث سے لوٹ رہے ہو، قرآن کی آیتوں کے جواب میں تم نہیں کہہ پا رہے. وہ لوگ جو بڑی پہلے کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، انہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہیے، اب حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ جہاں رسول یا آل رسول نے اخلاق سے ذرا سا بھی ادھر ادھر کر کے زندگی گزاری ہو. اس لیے رسول کی زندگی تمام ہوئی 63 سال میں، لیکن اخلاق رسول کا سلسلہ آج تک باقی ہے. اخلاق رسول امام حسن کے پاس بھی تھا، حضرت علی کے پاس بھی تھا. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، صرف ایک واقعہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس پر عمل کرتے کوئی آدمی تو وہ بہت سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. ایک شخص ہے جو شام سے آیا ہے، مدینے میں ہے اور گستاخی کر رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کے بزرگوں کے لیے، آپ کے لیے بدتمیزی کر رہا ہے، سب کو ستم کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو فیشن کچھ پردیسی کرتا ہے، پریشان ہے، کھانا نہ کھایا تو کھانا کھائے، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو تو تیرے لیے انتظام کر دوں. اور جو تو کہہ رہا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے. اب بتائیے یہ اخلاق جو ہے یہ ہے تبلیغ کا ذریعہ. اگر ہم لوگ آپس میں ہی دست و گریبان ہونے لگے، ہم آپس میں ہی لڑنے لگے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھا سکتے ہیں. میں آپ سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصور کریں کہ قیامت کا منظر برپا ہو گیا. اب ہندوستان کے لوگ ہر ہر مہادیو کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے پڑے. کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے؟ یہ ہندوستانی لوگ ہیں. لوگوں نہیں یعنی کدھر جا رہے ہیں کہ صاحب یہ سوار کی طرف جا رہے ہیں. کہنے لگے روک ہوئے نہیں، تم لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کہنے لگے صاحب کو تو عربوں میں نازل ہوا تھا، قرآن عربی میں تھا. تو کہا کہ تمہارے یہاں مسلمان نہیں پہنچے. کہنے لگے پہنچے تو مسجد میں اذان نہیں ہوئی، حی علی الفلاح حی علی الصلاح ہماری نہیں بتائے گئے تمہیں.
نہیں وہ تو عربی میں تھے، اور پھر وہ اذانیں جو تھیں ہر فرقے کی اپنی اپنی ہو رہی تھی. ایک فرقہ دوسرے کو اتنے زور سے کافر کہہ رہا تھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا مسلمان کون ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس اس بات کا؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بانٹ رہے ہیں. اور بقول مولانا فیروز حیدر صاحب کے کہ مسلمانوں نے دوزخ تو آپس میں بانٹ لی، جنت میں تو غیر مسلم چلے جائیں گے. ہر آدمی دوسرے فرقے کو جنت دوزخ تک پہنچا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ہمارے علماء نظام مراجع کرام مستقل طریقے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو حضرت علی نے نہج البلاغہ میں خط لکھ دیے ہیں، جو تحریر موجود ہے، جو کچھ بات موجود ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم تو تمہارا بھائی ہے تخلیقی اعتبار سے یا ایمانی اعتبار سے، تمہارے ساتھ تمہارے اوپر دونوں کا حق ہے. پڑوسیوں کا ذکر ہو قرآن کرے تو اخلاق کیا کہتا ہے پڑوسیوں کے لیے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے، چاہے وہ مانوس ہو چاہے غیر مانوس ہو، دونوں کا حق ہے. یہ دولت استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ وہ خالق فطرت انسانی ہے، وہ جانتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہوتی ہے اس سے محبت کرتا، جس سے انجام ہوتا اس سے کوئی توجہ نہیں ہوتا. فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر شور مچے کہ کوئی بچہ گر گیا تو ہر آدمی دوڑا ہو جائے گا، بچہ گر گیا دیکھو کوئی بچاؤ جائے. لیکن جیسے ہی پروپیگنڈے کا اثر ہوگا ہمارا نہیں ہے ویسے ہی قدم روکنے لگے گے. یہ ہے وہ پروپیگنڈا جو فطرت کو روکتا ہے. اس لیے ہمیں پیغام یہ دینا ہے. امام حسین نے بھی یہ پیغام دیا، امام حسن نے بھی یہ پیغام دیا، رسول اعظم نے بھی یہ پیغام دیا کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا کہنا نہیں مانتے میں بھیج دوں گا، کہنے کہ پروردگار رحم کر، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی. اس یقین کے ساتھ تبلیغ ہو رہی ہے. اور رسول رحمت، اس لیے رسول رحمت کہلاتے ہیں کہ آپ نے عذاب کی دعا کی، تکلیفیں اٹھائیں. اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ کس کس طریقے سے کتنے الزامات ہیں امام حسن کے اوپر، کتنی مظلومیت ہے کہ امام حسن نے بہت سی طلاقیں دی. کیوں طلاقیں دی؟ تو پھر لکھا گیا کہ اس لیے طلاقیں دی کہ بیوی زہر دینے والی تھی، تو جس نے دے دیا زہر اس کو طلاق دے دی، جس نے دے دیا زہر اس کو طلاق نہیں دی اور اوروں کو طلاق دے دی. یہ کیا ہے؟ یہ صرف الزامات ہیں کہ کسی صورت سے آل محمد کے کردار کو مشکوک کیا جائے. چونکہ طلاق ترک اولا ہے، حلال تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے طلاق. اسی لیے رسول نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، مختلف مزاج بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری لیکن کبھی طلاق کا ارادہ بھی نہیں کیا. اس لیے کہ ارادہ جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ترک اولا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ کام رسول کبھی نہیں کر سکتے، نہ رسول کر سکتے ہیں نہ رسول کر سکتی ہے. یہ تمام اقدامات لگے ہیں. لیکن آپ ذرا دیکھیں ایک طرف تو رسول اس دنیا میں گئے تو ان کی بیٹی نے مرثیہ پڑھا. بابا آپ کے بعد وہ مسائل کچھ بھی پڑھے کہ اگر روزے روشن پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں مدینے میں کہاں کے لوگ آ گئے تھے، شام کے تھے یا کوفے کے تھے، کہ جو بیٹی کو ایسی مرثیہ پڑھنا پڑا. کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ جو روزے روشن پہ پڑھتی تو سیاہ رات میں تبدیل لازم ہو جاتی. کیا مصیبتیں تھی کہ بیٹی روتی تھی تو اعتراض ہوتا تھا کہ پر ابو حسن بنت رسول سے کہو گے یا رات میں رو لیا کریں یا دن میں رو لیا کریں. یہ کہنے والا کوئی صحابیوں میں نہیں تھا کہ بیٹی سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ رونا بدعت ہے. کسی نے نہیں کہا کہ رونا بدعت ہے، رو کیوں رہی ہے. رونے پہ اعتراض نہیں تھا، صبح کو رونے یا شام کو رونے، دن میں رونے یا رات کو رونے. اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول کی بیٹی کے رونے پر گھبراہٹ ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی. اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اور مظلوم سے ظالم ڈرنے لگتا ہے. یہ ایک فطرت ہے ظالم کی کہ وہ ڈرتا ہے مظلوم سے. وہ ذکر نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے رسول کی بیٹی کو ظلم ہوا. لیکن میں کہتا ہوں جناب سیدہ آپ کے اوپر نہ ظلم ہوا، دروازہ گرایا گیا، آپ کے اوپر زیادتیاں ہوئی، لیکن آپ ہی کی ہم نام تھی ایک بیٹی جسے ہم سکینہ کہتے ہیں. جناب امام حسین نے تو اس کا بھی اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا. لیکن وہ 4 سال کی بچی تھی. جب اس کے باپ پہ سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تو کسی نے ہمدردی نہیں کی. اس کے کانوں پہ تماچے مارے گئے، اس کے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے گئے کہ کان زخمی ہو گئے. اور امام حسن کی شہادت اسی مدینے میں ہوتی ہے. اسی مدینے میں کس طریقے سے یہ زہر دیا جاتا ہے لگن میں آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا حالت ہے. امام حسن نے وصیتیں کی ہیں بھائی کو اور کہا ہے کہ میرے نانا کے قریب کو دفن کرنا. اگر کوئی اعتراض کرے
تو پھر مجھے ماں کے قریب ختم کر دینا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن کو بھی یقین تھا کہ مجھے نانا کے قریب دفن نہیں ہونے دیں گے یہ مسلمان، لیکن اور یہ اکیلا جنازہ ہے تاریخ اسلام کا جو گھر سے نکلا اور پھر گھر میں آ گیا۔ امام حسین نے 7 تیر جسد اثر امام حسن سے نکال لیے، ذوالفقار نے آنکھ سے نہیں نکالی، ماں کے قریب میں جا کے بھائی کو دفن کر دیا۔ ہاں بس اتنا ہی فرق ہے، امام حسن کے اوپر تیر برسائے گئے ان کے انتقال کے بعد، لیکن امام حسین جسم سے بہت کربلا پہ گرا تو تیروں پہ معلق تھا۔ دونوں بھائیوں میں کتنی مماثلت رائے ماتم، کس طریقے سے مظلومیت ہے، کس طریقے سے اخلاق رسول کا ان لوگوں نے خراج پیش کیا ہے، کس طریقے سے امت مسلمہ نے احسانات کا بدلہ چکایا ہے، کس طریقے سے رسول رحمت کے احسان کا تدارک کیا ہے، اس طریقے سے امام حسن کو شہید کیا گیا، امام حسن کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، کس طریقے سے دیتیں پہنچائی اور پھر امام حسین کے ساتھ انتہا ہو گئی۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف چل پڑا ہے، پر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، پر صرف یہ تصور کر لیں کہ وہ زینب مدینے جا رہی ہے کہ جس کو بڑی شان سے جناب امام حسین اور جناب مدینہ پہنچے کیا ہے، لیکن زینب اس طریقے سے جا رہی ہے کہ جناب ام کلثوم کا یہ نوحہ تاریخ میں محفوظ ہے، اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول کر۔ جن لوگوں نے یہ عزاداری شروع کی ہے، یہ مجالس شروع کی ہیں، جن لوگوں کا سلسلے میں تعاون ہے، جن لوگوں نے اس میں پہل کی ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار یہ بزرگوں کی جو وراثت ہمیں ملی ہے، اسے ہم بہت خوبی اپنی اگلی نسل تک پہنچا سکیں۔ پروردگار عالم ہماری سبوں میں انکشاف نہ پیدا ہونے پائے، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس کو جو تم نے ثواب معین کیا ہو اس سے ہمارے گناہوں میں تخفیف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوان امام حسین کا قرب عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو روزگار ہے جن کا اس میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ قید و بند صحبت سہرے ہیں ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما، مسافروں کو منزل تک پہنچا دے۔ پروردگار بزرگوں میں سایہ تعبیر ہمارے سروں میں قائم رہے۔ پروردگار علماء اعظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ ہمارے شہر، ہمارے ملک اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ امن کے آخری نقیب کو بھیج دے، ہم ان کے ناصر مددگاروں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حق پڑھ کر تمام مرحومین کو جو عزاداری میں کسی عنوان میں شریک رہتے تھے ان کے لیے خاص طریقے سے اور تمام مومنین کو